बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। सियासी हालात, मुल्की हालात, मुआशी हालात, आइनी बहरान के हालात सब अपनी जगह है, लेकिन अब तब्दीली आ रही है। तब्दीली आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं आ चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं आ रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब 15 जून से छुट्टियों पे, इसी तरह सदर ममलकत के भी टाइम ख़त्म होने वाला है और हुकूमत का टाइम भी माशाल्लाह मुक्का हो गया। यानी कि आप पीटीआई का तमाशा देख चुके हैं, टुकड़े दर टुकड़े, तकसीम दर तकसीम। उनके चीफ पर इल्ज़ाम था, कप्तान पर इल्ज़ाम था कि वो मुख्तलिफ तबक़ात को तकसीम दर तकसीम करते रहे, तो उसका रिजल्ट आपके सामने आया कि उनकी अपनी जमात तकसीम दर तकसीम हो गई। लेकिन अब एक बड़ी खबर कि पीडीएम की तकसीम दर तकसीम का वक्त आ गया है। मुलाहजा फरमाएं, होशियार हो जाएं कि अब इत्तेहादी हुकूमत भी टुकड़ों में बंटने वाली है। यह है आज की खबर। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि आईएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, अपनी कीमती राय का इजहार करें। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल में इस वक्त इमरान को माइनस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात यही है, मैं हूँ या कोई भी हो, इमरान को माइनस करके बात आगे नहीं बढ़ा सकता। इमरान एक हकीकत है और उस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन उनकी जो एक पार्टी हकीकत थी वो अब हकीकत नहीं रही। वो तकसीम दर तकसीम हो चुकी है, टुकड़ों में बढ़ चुकी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक अलग ग्रुप, बड़ा ग्रुप बन चुका है। परवेज़ खटक अभी दूसरी साइड पे, उनके पास भी 30 से 40 मेम्बरान असम्बली यानी जो इलेक्टेबल हैं वो उनके पास मौजूद हैं और केपी के भी बड़ा असर रसूल रखते हैं। लेकिन अब मसला क्या? अब मसला ये है कि देखिए, सियासत में इल्ज़ामात लगते रहे, टब्बर, पूरा टब्बर चोर है। इल्ज़ाम लगा इमरान खान की हुकूमत में, नवाज शरीफ के बारे में, पूरा टब्बर चोर है। पाजी हमजा थे केस, सलमान थे केस, शहबाज थे केस, इमरान अपना नवाज शरीफ थे केस, मरियम नवाज पे केस, और आवाज़ लगी पूरा टब्बर चोर। दूसरी जाने फिर टब्बर हुआ तो आसिफ जरदारी गले पड़ गए। आसिफ जरदारी को भी अंदर डाल दिया गया और फिर बिस्तर से उठा के, यानी हॉस्पिटल के बिस्तर से उठा के फिलहाल तो उनको भी कैद में डाल दिया गया। वो भी टब्बर हो गया। अब एक और टब्बर की बात करने लगा हो कि भाई अब मामला जो है ना, कहते हैं परचून वाला नहीं है सियासत में। मौजूदा दौर में टब्बरी यानी थोक का हिसाब। मैंने आपको खबर दी कि सदर ममलकत जो है वो भी बैकफुट खेल चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं, और अब उन्होंने हज का प्रोग्राम बना लिया है। तो खुद अकेले नहीं जा रहे, वो सरकार के खर्चे पे, आपके खर्चे पे, हमारे खर्चे पे, टैक्स से, कौमी खजाने से पूरा टब्बर लाके बाजी जा रहे हैं हज से। यानी नुआ भी नाल जा रही है ने, नवाज से, और पोते पोतिए भी साथ जा रहे हैं, पूरा जहाज भर के जा रहा है। यानी टब्बर ही है। इल्ज़ाम किस पे लगाएंगे? अब इमरान की बात कर लें वापस। मैं चौथे नंबर पे कर रहा हूँ, इल्ज़ाम मुझ पे ना लगाइएगा कि मैं वन साइडेड बात करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें बड़ी परेशानी हुई, सुहेल चौधरी साहब। वो कहते नहीं जी आप इमरान की मुखालफत करते हैं, आप शायद जरदारी का साथ दे रहे हैं इसलिए कि जरदारी साहब जो एक कारकुन के घर चले गए तो आप बिल्कुल उसको वाह कर रहे हैं। मैं सियासी और जमहूरी रवायात की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पार्टी कारकुन को इज्जत देती है और दूसरी पार्टी के कारकुन जो है हज़ारों की तादाद में जेलों में, मुकदमा में फंस गए और उनका कोई हाल भी नहीं पूछ रहा, उनको कानूनी मदद भी नहीं मिल रही, उनको अखलाकी मदद भी नहीं मिल रही, बल्कि उनके जो मर गए उनके घर भी कोई ताज़ियत करने भी नहीं गया। फ़र्क तो है ना। इस हवाले से तो वो सुहेल चौधरी साहब नाराज़ हो गए। तो आज मैं बता रहा हूँ कि नहीं, ऐसा ना हो। ये नहीं होता, ये सबको देखेंगे, परखेंगे तो फिर कोई बात निकलेगी। अब पूरा टब्बर जो है, डॉक्टर यानी डेंटल डॉक्टर हमारे सदर आरिफ अलवी साहब जा रहे हैं हज पर, पूरे ख़ानदान के साथ, पूरा जहाज भर के, पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो हज करेंगे। क्या इस सरकारी अंदाज में? ये तो उलमा इकराम ही बताएंगे क्या ये जायज़ भी होगा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल एक मौका तो है, वो पूरा भरपूर मौका उठा रहे हैं। लेकिन फिर क्या सवाल होगा कि सवाल ये है कि उनकी भी तो छुट्टी हो रही है अगस्त में, सारी हुकूमत की खाली छुट्टी नहीं हो रही, तो उनके बाद दूसरा सदर कौन होगा?
یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بڑی خبر کیا ہے، یہ سب سے لاسٹ میں بتاؤں گا، لیکن پہلے بتا رہا ہوں آپ کو یہ کہ جو یہ معاملات جو ہے پی ڈی ایم کے، یہ بھی ختم، یہ حکومتی اتحاد تھا، یہ الیکشن کا اتحاد نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ولاگ میں کہا کہ یہ ابھی الگ الگ ہو جائیں گے، جوں ہی الیکشن کی ڈیٹ نظر آئے گی یہ لوگ الگ ہو جائیں گے. بجٹ آ گیا جس کا انتظار تھا، بجٹ میں بجٹ دے دیا گیا الیکشن کا، اور یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اگست 12 کو یا 11 کو یہ حکومت اپنے گھر چلی جائے گی، یعنی شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے گی، نگران حکومت آ جائے گی. کوئی کہہ رہے ٹیکنوکریٹ آ جائیں گے یا بعد میں آ جائیں گے، وہ لمبی ہو جائے گی، کیسے ہو جائے گی، لیکن شیڈول موجود ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوگا. بس وہ بات سچی ہوگی جو میں نے کہا تھا کہ الیکشن جب ہوگا یہ سب الگ الگ ہو گئے، کیونکہ الگ الگ منشور رکھتے ہیں، الگ الگ نظریات رکھتے ہیں، اور جمہوریت کے لیے، جمہوری اقدار کے لیے. اور ایک نعرہ ان کا تھا کہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کریں. سیاست قربان کی، بہت ان کو گالیاں پڑی، بہت ان پہ تنقید ہوئی، 1 سال کی مہنگائی ان کے گلے پڑ گئی. حالانکہ کوئی چیز بھی اچانک نہیں ہوتی، برسوں اس کی پرورش ہوتی ہے، کہتے وقت کرتا ہے برسوں پرورش، پھر یہ حادثہ ہوتا ہے. حادثہ یوں ہی نہیں ہوتا. تو یہ حادثہ جو کچھ ہوا، یہ معاملات جو اس طرح بگڑے 9/11 والے، یہ بھی ایک دن میں نہیں ہوئے. 9 مئی والے یہ بھی ایک دن میں نہیں ہوئے، اور اسی طرح 9/11 والے بھی ایک دن میں نہیں ہوئے. تو اس کے پیچھے پوری پلاننگ، پوری منصوبہ بندی تھی. اور اسی طرح ایبٹ آباد میں جب اسامہ کو پکڑا گیا تھا، جب بھی اس کے پیچھے ایک پلاننگ تھی، اور وہ بھی ڈرامہ تھا. بہرحال اب معاملات جو ہے پی ڈی ایم الگ الگ، آپ نے کئی بیان سنے ہوں گے. نواز لیگ کی طرف سے کئی لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بیان دیے تھے ابھی چند دنوں پہلے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے کئی لوگوں نے بیان دیے. پہلا حملہ انہوں نے کیا، آزاد کشمیر میں الیکشن جیت لیا، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی پارٹی، ایک الگ پارٹی ہے اپنے منشور کے مطابق. اور مریم نواز وہاں گئی اور ان کا کینڈیڈیٹ ہمارا صحافی بھائی مشتاق مناز ہار گیا. ہو گیا. اب دوسرا مقابلہ کہاں ہو رہا ہے؟ دوسرا مقابلہ ہو رہا ہے کرکٹ بورڈ میں. وہاں کون ہے؟ نجم سیٹھی شہباز شریف صاحب کے امیدوار ہیں صدارتی، اور آصف علی زرداری کے امیدوار ہیں کون؟ پہلے بھی رہ چکے ذکا اشرف، وہ بھی پہلے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہ چکے ہیں. لیکن چانسز یہی ہیں کہ شہباز شریف مانیں گے نہیں، اور نجم سیٹھی جو ہے وہ ڈبل اے ہے، یعنی ڈبل اے لگا ہوا ہے ان کا، یعنی معاملات یہاں ہی کے نہیں انٹرنیشنل بھی ہیں، لہٰذا ان کے چانسز زیادہ ہیں. یہاں پہ شکست ہو جائے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری گھر بیٹھ جائیں گے شکست کا؟ کہ نہیں، وہ مفاہمتی ہیں، اور بڑی بڑی مشکل بات وہ آرام سے ہنس کے ٹال دیتے، دانت نکال کے ٹال دیتے، کر کے، اور پھر کہتے ہیں پاکستان کھپے مشکل ترین حالات میں. تو اب کیا معاملہ ہے؟ اب نیا صدر کون ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. نیا صدر تیاری ہو رہی ہے کس کی؟ آصف علی زرداری ایک بار پھر پاکستان کے صدر بننے والے ہیں عارف الوی کے بعد. کیسے؟ کیوں؟ پنجاب کے تو الیکشن نہیں ہوئے، کے پی کے میں الیکشن نہیں ہوئے، تو اب معاملات کیسے ہیں؟ پھر یہ کیسے ہوں گے صدر؟ لیکن سینٹ کی تمام سیٹوں کے ساتھ مل کے جو موجودہ حالات ہیں، جس طرح بجٹ پاس ہوا، بڑے پیار محبت سے بجٹ تقریر ہوئی، اسی طرح پیار محبت سے آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی بھی سینیٹر بن گئے تھے، لیکن وہ چیئرمین نہیں بن سکے تھے. تو چیئرمین کیوں نہیں بنے تھے؟ تو مقتدرہ قوتیں نہیں چاہتی تھی. لیکن اس وقت مقتدرہ قوتوں سے تعلقات آصف زرداری کے اچھے ہیں، اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ نیکسٹ صدر. کیوں کہ 2 ماہ پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے، یعنی آج یہ جون ہے، 15 جون کے بعد سے، یعنی 12 جون ہو گیا، 12 جون ہو گیا، تو 12 جون سے آگے لگا لیں، 12 اگست کو ختم ہونی حکومت، اور صدر صاحب کا بھی جو ہے ٹینور اسی اگست میں ختم ہونا ہے، 16 کو شاید ختم ہونا ہے. تو 2 ماہ پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اس کے الیکشن کرائے جاتے ہیں. تو اسی پارلیمنٹ سے منتخب ہو جائیں گے. کون؟ آصف علی زرداری. تیاریاں کی ہوئی انہوں نے. ان کے مقابلے میں کون ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان ہو سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہوگا کہ وہ درشنی پہلوان ہوں گے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو عارف الوی کے سامنے کھڑا کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ پورے اسلامی نظر آتے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ پورے اسلامی ہر حساب سے. اور ایسا اسلامی شخص جو ہے وہ انٹرنیشنلی یورپ کو اور امریکہ کو برداشت نہیں ہے، لہذا ان کے چانسز نہیں ہیں. تو چانسز ان کے سامنے نون لیگ کس کو لاتی ہے وہ بات ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ الیکشن جو ہے مختلف لوگوں کو لڑائے گئے، جیسے اعتزاز احسن بھی لڑتے رہے الیکشن. صرف اس لیے کہ جمہوریت کا طریقہ یہ ہے کہ مقابلہ ہونا چاہیے،
یعنی میدان سے بھاگنا نہیں چاہیے، لہٰذا کوئی نہ کوئی تو ہوگا، لیکن تیاری ایسی لگ رہی ہے مجھے کہ آصف علی زرداری ایک بار پھر صدر پاکستان بننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیوں بہت بڑا لفظ ہے، سوالیہ نشان ہے، کیوں؟ پوری چند دن پہلے کہا تھا الیکشن میری مرضی سے ہوں گے، جب ہم چاہیں گے تو الیکشن ہوں گے، تو کیوں کہا تھا؟ اسی لیے کہا تھا کہ ان کی تیاری ہے کہ ایوان صدر میں بیٹھا ہوں گا، عارف علوی نہیں ہوگا، پھر دیکھیں پھر الیکشن ہوں گے، تو معاملہ یہ ہو گیا۔ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، ابھی بھی یہ توڑ جوڑ الگ یہ جتنا اتحاد ہے یہ سب ٹوٹ کا شکار ہو کر الگ ہو جائے گا، اپنی راگنی راگیں گے، یعنی اپنا منشور کہیں گے الیکشن کی تیاری کے لیے۔ اب الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں، اس میں پھر وہی بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ اگر رحمت خداوندی یعنی بارشیں پھر نہ آ جائیں، محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ پچھلے سال سے زیادہ ہوگی، تب تو الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، ورنہ الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے، اور ان لوگوں نے بھی تیاریاں کر لی ہیں، حکومت نے بھی گھر جانے کا فیصلہ کر لیا، اور میں نے بڑی خبر آپ کو دے دی ہے کہ پہلے ہوگا جناب مارکا رئیس صدارتی انتخاب کا، اور اس کے بعد پھر اگلے الیکشن، تو ساری صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آج اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ اور نئی ڈسکشن کے ساتھ۔ جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی رواداری اور برداشت کے ساتھ دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔